کہانی ستارے میں آج پیش خدمت کہانی ہے فقط ایک ڈونر۔ یہ کہانی کینیڈا سے مونا شہزاد نے ہمیں بھیجی ہے۔ آپ بھی ہمیں اپنی کہانی ان باکس بھیج سکتے ہیں۔ ہم وہ کہانی اپنے لفظوں میں کہانی ستارے پر پیش کریں گے۔ بہت شکریہ۔ رات کی اس پہر جب خون میں لت پت اس کو ہسپتال لایا گیا تو وہ اکیلی تھی۔ شاہدین کے مطابق وہ لڑکی فٹ پاتھ پہ چل رہی تھی کہ ایک شرابی نے تیز رفتار گاڑی اس پر چڑھا دی۔ لڑکی شدید زخمی حالت میں تھی۔ لڑکی کی حالت بتا رہی تھی کہ اس کا بچ جانا ایک معجزہ ہی ہوگا۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور اس کا چہرہ تیزی سے زرد پڑتا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر رضا اور اس کی ٹیم اس کو بچانے کی دیوانہ وار کوششیں کر رہے تھے۔ ڈاکٹر رضا کو لڑکی کا چہرہ بہت جانا پہچانا سا لگا۔ ان کے ہاتھ تیزی سے زخموں سے خون روکنے کی کوشش میں مصروف تھے اور دماغ غور کر رہا تھا کہ انہوں نے اسے کہاں اور کب دیکھا تھا۔ اچانک انہیں یاد آیا کہ چند دن پہلے یہ لڑکی ان کی اسسٹنٹ نرس ریکھا کے توسط سے ان سے ملنے آئی تھی اور اس نے ایک عجیب داستان کے ساتھ ایک عجب درخواست ان سے کی تھی۔ لڑکی کی درخواست سن کر انہوں نے کہا تھا، بی بی میں مسیحا ہوں، قصاب نہیں۔ آپ کو شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ آپ برائے مہربانی تشریف لے جائیں۔ اگر ریکھا کے توسط سے آپ تشریف نہ لاتی تو میں ہاسپٹل سیکیورٹی کو بلوا کر آپ کو دماغی امراض کے وارڈ میں داخل کروا دیتا۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ دل کی خواہشات اتنی جلدی پوری ہو جاتی ہیں۔ اسی اثنا میں لڑکی نے آنکھ کھولی اور ڈاکٹر رضا کا چہرہ دیکھ کر اس نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی اور ٹوٹتی سانسوں سے بولی، ڈاکٹر صاحب، اس روز آپ نے مجھے مایوس کر دیا تھا۔ میں واپس لوٹ گئی مگر قدرت نے آپ کا کام آسان کر دیا ہے۔ اب تو میری بات مان لیجئے۔ اب تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ لڑکی کی حالت تیزی سے بگڑتی جا رہی تھی۔ اس نے لجاجت سے ان کا ہاتھ پکڑا۔ ڈاکٹر رضا نے بے یقینی سے ان کی جانب دیکھا۔ لڑکی کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہنے لگیں۔ انہیں ایسا لگا جیسے بیش قیمت موتیوں کی مالا ٹوٹ گئی ہو۔ اس کی سانسیں اٹک رہی تھیں۔ اس نے اپنے کپکپاتے ہاتھ ان کے سامنے جوڑے۔ ڈاکٹر رضا انکار کرنا چاہتا تھا مگر اس کی آنکھ کے بجھتے دیوں میں جگمگاتی آس کو دیکھ کر وہ انکار نہ کر پائے۔ انہوں نے لڑکی کے آگے خاموشی سے فارم کر دیا۔ لڑکی نے جلدی جلدی سے فارم پہ دستخط کیے اور ساتھ ہی موت کو گلے لگا لیا۔ اجل اس کو لبیک کہہ چکی تھی۔ اس کے چہرے پر عجب سکون تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ سو رہی ہو۔ تمام سرجیکل سٹاف پر ایک پل کے لیے سکوت سا طاری ہو گیا۔ تمام لوگ اس لڑکی کی موت پر افسردہ تھے۔ ایک نرس ہولے سے بولی، ریکھا صحیح کہتی تھی کہ یہ لڑکی نہیں، محبت کی دیوی تھی۔
جو صرف اس جگ کو اپنے درشن دینے آئی تھی۔ ڈاکٹر رضا نے اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو نبھانے کے غرض سے فوراً اسٹاف کو متوجہ کیا اور ضروری اقدامات کرنے شروع کر دیے۔ وہ اپنے وعدے کو نبھانا جانتے تھے۔ ان کو پتہ تھا ابھی لڑکی کے لواحقین کو بھی مطمئن کرنے میں انہیں کتنی مشکل پیش آئے گی، مگر وہ ہر صورتحال سے نمٹنے کے لیے ذہنی طور پر تیار تھے۔ رات دھیرے دھیرے بھیگ چکی تھی، مگر وہ گمسم سا شاید صدیوں سے بت بنا اس قد آدم پورٹریٹ کے سامنے کھڑا تھا۔ پورٹریٹ ایک خوبصورت لڑکی کا تھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں ایک عجب روشنی تھی، اس کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ تھی۔ شاید وہ دنیا کی حسین ترین لڑکی تھی، کیونکہ تصویر بتا رہی تھی کہ وہ محبت کی مورت تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوابوں کی دھنک رنگت تھی۔ اس کے ہونٹوں پر سجی خوبصورت مسکان یہ بتاتی تھی کہ وہ من کا بھید چھپائے بیٹھی تھی۔ وہ بے تابی سے اس پورٹریٹ پر انگلیاں پھیر رہا تھا۔ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اپنی انگلیوں سے اس صبیح چہرے کا ایک ایک نقش ازبر کرنا چاہتا ہو۔ اچانک اسے ایسا محسوس ہوا جیسے تصویر کو قوت گوائی مل گئی ہو۔ اس لڑکی کی حسین سحر آفرین آنکھوں نے زبان خاموشی سے پوچھا، تمہاری دنیا تو میری آنکھوں میں آباد تھی، پھر اپنی دنیا سے سنیاس کیوں لیا؟ تمہاری خوشی تو میری ہنسی سے عبارت تھی، پھر مجھ سے یہ ہنسی کیوں چھین لی؟ کمرے کی تمام چیزیں یکدم بلند چیخ چیخ کر کہنے لگی، تم لٹیرے ہو، تم نے محبت کا بازار سجایا تھا، لیکن تم نے کبھی بھی اس مہرو سے محبت نہیں کی تھی، تم فریبی ہو، تم جھوٹے ہو۔ اس کا رواں رواں لرز اٹھا، اس کی آنکھوں سے ایک سیل رواں بہہ اٹھا۔ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور چیخا، خاموش ہو جاؤ تم سب۔ اس نے دیوانگی سے پورٹریٹ پر ہاتھ پھیرا اور سرگوشی میں بولا، گوہر، میری گوہر، میری محبت صرف تم ہی ہو۔ پورا گھر خاموش تھا۔ اس سکوت میں اسے اپنی آواز کی بازگشت سنائی دی۔ گھر میں لمحہ بھر کے لیے آواز ابھری اور پھر خاموشی چھا گئی۔ وہ بے بسی سے اپنے ہاتھ کو ملنے لگا۔ یہ کیا کر دیا میں نے؟ کیا میں اب کبھی تمہیں دوبارہ نہیں دیکھ پاؤں گا؟ کیا اب تمہاری کھنکتی ہنسی کبھی میرے کانوں میں نہیں گونجے گی؟ اسے معلوم تھا وہ گناہ کبیرہ کر بیٹھا ہے۔ اس نے کسی کے دل کے متبرک مسجد کو ڈھا دیا تھا۔ اس کو بخوبی معلوم تھا کہ اس کے ہر سوال کا جواب نفی تھا۔ ابھی 2 ہفتے پہلے ہی تو اسے گوہر کے مرنے کی خبر ملی تھی۔ اس نے سوچا، مجھ جیسا سیاہ بخت آدمی دنیا میں کون ہوگا جس نے اپنی معصوم محبت کا گلا خود اپنی ہاتھوں سے گھونٹ ڈالا۔ میری جھوٹی انا نے مجھے میری چاہت سے محروم کر دیا۔ میں وہ اژدہا ہوں جس نے اپنی ہوس سے ہی اپنی معصوم محبت کو ڈس لیا۔ وہ ایک سرد آہ بھر کر صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کے آگے
اس کے ماضی کی فلم چل پڑی۔ اسے آفس کی وہ صبح یاد آ گئی جب پہلی بار اس کے باس نے آفس میں اسے گوہر ثانی سے بطور اسسٹنٹ متعارف کروایا تھا۔ وہ اس کا روپ رنگ دیکھ کر دنگ سا رہ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کسی ایک چہرے میں اتنی ملاحت اور خوبصورتی رکھ سکتا ہے۔ اسے اپنی عام سی شکل و صورت زندگی میں پہلی بار بہت بری لگی۔ گوہر اور اس نے نئے پروجیکٹ پر مل کر کام شروع کرنا تھا۔ آفس میں اسے پہلے دن ہی اس کی خود اعتمادی، خوش مزاجی اور بے تکلفی سخت ناروا گزری۔ وہ ایک احساس کمتری کی حامل شخصیت کا مالک تھا۔ اس کا تعلق ایک قدامت پسند گھرانے سے تھا، جہاں لڑکیوں کی کچی عمروں میں ہی شادیاں کر دی جاتی تھیں، نہ انہیں پڑھایا لکھایا جاتا تھا اور نہ نوکری کے لیے آزاد چھوڑا جاتا تھا۔ اس کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ نوکری پیشہ خواتین بد کردار اور بازاری عورتیں ہوتی ہیں جو اپنی ناز و ادا سے آفس میں شادی کے امیدوار ڈھونڈ کر انہیں دونوں ہاتھوں سے لوٹتی رہتی ہیں۔ اسی طرح اپنی فرسودہ سوچوں کے باعث غیر محسوس طریقے سے اس نے گوہر سے خدا واسطے کا بیر پال لیا تھا۔ وہ اس کو بات بے بات ذلیل کرتا۔ کبھی کبھار گوہر کی آنکھیں نم ہو جاتی، مگر اس کی حسرت ہی حسرت رہی کہ وہ گوہر کو کمزور ثابت کر کے بھرے آفس کے سامنے رلا سکے اور یہ کہتا پھرے کہ یہ نوکری لڑکیوں کی بس کی بات نہیں۔ اس کی ہزار کوشش کے باوجود وہ نرمل دھان پان سی لڑکی اس کی ساری بدسلوکیاں ہنس ہنس کر برداشت کرتی رہتی۔ یہ بات اس کی مردانگی پہ ضرب کاری بن کر لگتی۔ اس کی انا اسے کچوکے لگاتی کہ ایک لڑکی اس پر غالب آ رہی ہے، اس سے جیت رہی ہے۔ آخر کار اس نے اپنی حکمت عملی بدلنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے بڑی عیاری سے نئی بساط بچھائی۔ اس نے جھوٹی محبت کا ڈھونگ رچایا۔ گوہر معصوم اس کے دلی عزائم سے بے خبر تھی۔ وہ اپنی سادہ فطرت کے باعث اس کے جال میں پھنس گئی۔ ارسلان نے اسے محبت کا چشمہ پہنایا اور اسے رنگین سپنے دکھانے شروع کر دیے۔ گوہر ایسی بھولی تھی کہ اس کے گزشتہ رویے کو بھول بھال کر اس کی محبت پر ایمان لے آئی۔ شاید اس کے نزدیک محبت کا دعویٰ جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ اکثر کہتی، ارسلان، محبت تو وحی کی طرح زمین دل پر الہام ہوتی ہے۔ اس کی وحدانیت میں جو نشہ ہے وہ مشرک بننے ہی نہیں دیتا۔ ان دنوں وہ بے تحاشا حسین ہو گئی تھی۔ اس کو دیکھ کر ایک خوش رنگ شوخ تتلی کا خیال آتا تھا جو محبت کے خوش رنگ پروں کے سہارے خوابوں کی دنیا میں اڑتی پھر رہی تھی۔ اس کا جوبن اپنے عروج پر آ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں جاگتے میں بھی خوابیدہ سی لگتیں۔ وہ بہت مدر آواز میں گنگناتی، میرے پیار کی عمر ہو اتنی صنم، تیرے نام سے شروع تیرے نام سے ختم۔ ارسلان محبت کے نام پر اس کی انگلی پکڑ کر اسے ہولے ہولے اعتبار کی سیڑھیاں چڑھاتا بلندیوں پر لے آیا۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ جو بھی حکم کرے گا اس کی داسی اپنی محبت کو امر کرنے کی خواہش میں اس کا ہر حکم بجا لائے گی۔ گوہر کی محبت تھی ہی ایسی، وہ اس کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے ایمان لے آتی۔ کبھی کبھی وہ اس کے کاندھے پر سر رکھ کر ساحل کو تکتے ہوئے کہتی،
ارسلان، میں تو وہ کنارہ ہوں جو اپنی خوش قسمتی پر نازا رہتا ہے کہ اسے سمندر کا ساتھ نصیب ہوا۔ ارسلان دل ہی دل میں اس دن کے انتظار میں تھا جب وہ گوہر سے اپنی محبت کا خراج سود کے ساتھ وصول کر پائے۔ ایک شام اس نے اپنی سالگرہ کے بہانے گوہر کو اپنے گھر بلایا۔ اس کے گھر والے ہفتے کے لیے گاؤں گئے ہوئے تھے۔ اس کے عزائم سے بالکل بے خبر گوہر سجی سنوری، چمکتے چہرے اور خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ قیمتی تحفہ لیے اس کے گھر پہنچی۔ گھر خالی دیکھ کر وہ تھوڑا گھبرائی، مگر اپنی فطری خود اعتمادی سے فوراً نارمل ہو گئی اور مسکراہٹ دباتے ہوئے بولی، سب کہاں ہیں؟ کیا ہوا گوہر، مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ پھر زندگی بھر کا ساتھ کیسے کٹے گا؟ یہ سن کر وہ بے اختیار اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر بولی، ارسلان، آپ پر یقین ہے، بلکہ خود سے زیادہ یقین ہے، اسی لیے تو آئی ہوں۔ انہوں نے اچھے ماحول میں کیک کاٹا، کھانا کھایا۔ اسی دوران موسم کے تیور بگڑ گئے اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ ہوا بھی خنک ہو گئی تھی۔ گوہر پریشان سی ہو گئی۔ اس نے اپنا لایا ہوا تحفہ ارسلان کو دیا اور رخصت ہونے کی اجازت مانگی۔ ارسلان نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ اس کی نظروں کی تپش سے گوہر کے گال تمتما اٹھے۔ ارسلان نے آگے بڑھ کر بے باکی سے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما اور اپنی بھاری آواز میں بولا، جانے من جانے تمنا، موسم بھی سرد ہے اور تیز ہے بارش بھی، آج رات رک جاؤ، تمنا ہے گزارش بھی، دے رہی ہے موقع پھر سے ایک ہونے کا، بہانے سے کر رہی ہے قدرت سفارش بھی۔ شدت جذبات سے ارسلان کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ اس کے اور قریب ہو گیا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ گوہر پہ جیسے سکتہ سا طاری ہو گیا۔ اس کا جسم ہولے ہولے کانپنے لگا اور اس نے بڑی مشکل سے خود کو اس کی باہوں سے آزاد کیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ مجھ سے جان مانگتے، مگر میری محبت کو یوں رسوا تو نہ کرتے۔ آپ نے تو مجھے ایک طوائف جتنی وقت بھی نہیں دی۔ میں آپ کی محبت ایک مقدس امانت سمجھ کر اپنے سینے میں دفن کیے ساتھ لے کر رخصت ہو رہی ہوں۔ آپ کی محبت میری عبادت اور ریاضت ہے، میرے جینے کی وجہ ہے، اور آپ مجھ سے میرا یہ تن مانگ رہے ہیں۔ پلیز مجھے گالی مت بنائیں۔ ارسلان اپنی تمام پلاننگ ناکام ہوتی دیکھ کر پاگل سا ہو گیا۔ اس نے غیظ و غضب میں اسے سختی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور اپنے من کی ساری غلاظت اور اپنی تمام پلاننگ سب گوہر کے سامنے زہریلے الفاظ میں اگل دی۔ وہ ہراساں سی بے یقینی کی کیفیت میں اس کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنے ہی کانوں پہ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ جو اس نے لفظ سنے ہیں کیا وہ سچ ہیں۔ اس کی آنکھوں کے کٹورے آنسوؤں سے بھر گئے۔ پھر وہ ہمت جمع کر کے بہت مشکل سے بولی، ارسلان، تو گویا آپ کو مجھ سے کبھی بھی محبت نہیں تھی، بلکہ آپ نے مجھے اور میرے پندار کو توڑنے کے لیے یہ جھوٹا کھیل رچایا۔ مگر افسوس، میں نے آپ سے محبت کی ہے
سچی محبت، اسی محبت کے صدقے میں آپ کو معاف کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ روتی ہوئی بلکتی ہوئی چلی گئی۔ اگلے روز جب ارسلان آفس گیا تو اسے پتہ چلا کہ گوہر استعفیٰ دے چکی ہے۔ دن پر دن گزرتے گئے، ارسلان پر عجب بے چینی کا حال طاری تھا۔ آخر کار اس پر حقیقت آشکار ہوئی کہ سیاد خود اپنے بچھائے ہوئے جال میں گرفتار ہو چکا ہے۔ وہ دیوانوں کی طرح سے گوہر سے محبت کرنے لگا تھا۔ وہ اس کی ذات کا عادی ہو چکا تھا۔ وہ اس کشمکش میں تھا کہ اپنی انا کی شکست کیسے تسلیم کرے یا مصنوعی جیت کا علم اٹھا کر زندگی گزار دے۔ ایک روز وہ آفس میں اچانک گر پڑا۔ اسے ایمرجنسی میں ہاسپٹل لایا گیا۔ ہاسپٹل جا کر اسے پتہ چلا کہ اس کا دل کا پیدائشی سوراخ آنن فانن بڑا ہو گیا ہے۔ اب ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہی اس کا علاج تھا۔ وہ دن بدن بیمار سے بیمار تر ہوتا گیا۔ کہیں سے بھی ڈونر دل کا بندوبست نہیں ہو رہا تھا۔ اسے اپنے ارد گرد موت کے مہیب سائے پھیلتے نظر آنے لگے، مگر ایک دن ایسا معجزہ ہوا کہ اسے فوراً ہاسپٹل بلایا گیا۔ اسے ڈونر دل مل گیا تھا۔ مایوس زندگی کو نئی زندگی کی نوید مل گئی تھی۔ زندگی دوبارہ سے مہربان ہو گئی تھی۔ آپریشن کامیاب رہا تھا۔ جب وہ ٹھیک ہوا تو ایک روز ماہانہ معائنے کے دوران اس کے ڈاکٹر نے اسے کہا، ہم ڈونر کی انفارمیشن کبھی پیشنٹ کو نہیں دیتے، مگر اس ڈونر میں کچھ عجب تھا۔ وہ آپ سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ وہ میرے پاس آپ کو بیمار دیکھ کر آئی تھی۔ اس کی سہیلی ہماری ایک نرس تھی جس سے اس نے آپ کے مرض کی تفصیل پوچھی تھی۔ وہ برہا کی ماری لٹی پٹی میرے پاس آئی اور اس نے مجھے کہا تھا، ڈاکٹر صاحب، یہ دل ارسلان کی امانت ہے اور میں انہیں خوشی سے سونپنا چاہتی ہوں۔ آپ میرا دل نکال کر انہیں دے دیجیے۔ میں سمجھوں گی کہ میری محبت نے معراج پا لی۔ مجھے یاد ہے میں اسے ششدر سا تکتا رہا۔ وہ بہت خوبصورت اور صحت مند تھی، مگر مجھے اس کی دماغی صحت پر شک ہوا۔ میں نے اس سے معذرت کی، اسے ڈانٹا اور اپنے پاس دوبارہ آنے سے سختی سے منع کر دیا، مگر خدا کی قدرت اور اس کے عشق کا سچا جذبہ کہ وہ روڈ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو کر ادھر ہی آئی اور مرتے ہوئے اس نے اپنا دل تمہیں ڈونیٹ کر دیا۔ گوہر واقعی محبت کی دیوی تھی جو تمہیں زندگی کا انمول تحفہ دے گئی۔ وہ ششدر سا ڈاکٹر رضا کو تکتا گیا۔ اس کے کانوں میں بس وہی گیت گونج رہا تھا جو گوہر اکثر گنگناتی تھی، میرے پیار کی عمر ہو اتنی صنم، تیرے نام سے شروع تیرے نام پر ختم۔ ارسلان صاحب، گوہر نے مجھے کہا تھا کہ جب ارسلان آپ سے یہ پوچھے کہ یہ دل اسے کس نے ڈونیٹ کیا ہے تو آپ اسے کہنا صرف ایک ڈونر۔ ڈاکٹر کی بات مکمل ہو چکی تھی، مگر مجھے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے مجھے زندگی دے کر خود موت کو چن لیا، لیکن بچا میں بھی نہیں۔